اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آج کی کہانی حارث نے مسقط سے ہمیں بھیجی ہے۔ ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں مسقط پہنچا دیا۔ تو آئیے حارث کی کہانی انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام حارث ہے۔ میں نے 2010 میں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر جاب کی تلاش میں لگ گیا۔ مارا ددحال بہاولپور اور اس کے اطراف کے گاؤں میں مقیم تھا۔ ابا اپنے حصے کی زمینیں ٹھیکے پر دے کر کئی سال پہلے ہمیں اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ ہم بھائیوں نے بھی اپنی تعلیم اسلام آباد سے مکمل کی اور ہمارے ننھالے رشتہ دار سب دبئی شارجہ میں تھے۔ صرف ایک ماموں تھے جو بہاولپور میں ہی رہائش پذیر تھے۔ فاصلے تھے تو ملنا بھی بس تہوار یا کسی شادی پر ہی ہوتا تھا۔ میں سب سے بڑا تھا۔ میرے بعد دو چھوٹے بھائی عباد اور تنویر تھے۔ عباد اور تنویر تو پھر بھی اماں ابا کے ساتھ بہاولپور جایا کرتے تھے، یا ابا اکثر خود ہی چلے جاتے تھے جب ان کو زمینوں کا کرایہ لینا ہوتا تھا۔ وہاں جا کر سب رشتہ داروں سے بھی مل آتے۔ وہیں انہوں نے پھوپھی سکینہ کی بیٹی نوری کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے پچھلے 5 سال سے اسلام آباد سے باہر نہیں گیا۔ میری خوش قسمتی یہ رہی انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ ہی مجھے اسلام آباد میں جاب بھی مل گئی۔ اب تو اماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ میں فی الوقت شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے اپنا مستقبل بنانا تھا، لیکن اماں اور ابا کے ارمان جاگ گئے۔ ابا کو پھوپھی سکینہ کی بیٹی پسند تھی، جبکہ اماں ماموں طفیل کے ہاں رشتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے ماموں کی بیٹی تو میری فیس بک فرینڈ بھی تھی، لیکن بس نام کی۔ بات تو میری اس سے کبھی کچھ خاص نہیں ہوئی، لیکن پھپھو کی بیٹی کو میں نے کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا، پڑھی لکھی تھی بھی یا نہیں۔ جب دفتر سے گھر جاتا اماں ابا دونوں گھیر لیتے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اماں کو ماموں طفیل کے ہاں رشتہ دینے کا کہہ دوں۔ اس دن میں یہی سوچ کر دفتر سے گھر آیا۔ ایک نہایت پیاری سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، لڑکی اور وہ بھی ہمارے گھر میں۔ اس نے مجھے دھیرے سے سلام کیا اور میں نے حیرانی سے سلام کا جواب دیا۔ مجھے تو یہ لگ رہا تھا میں کسی غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ سامنے ہی ابا بیٹھے تھے۔ حارث، یہ اپنی نوری ہے، تیری پھوپھی سکینہ کی بیٹی۔ یہ آج صبح ہی آئے ہیں۔ میں سکینہ کو یاد ہی کر رہا تھا، دیکھو تو وہ خود ہی آ گئی۔ نوری ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا وہ خود تو نہیں آئی ہوگی، ابا نے ہی بلایا ہوگا۔ ابا کو سلام کر کے میں ابا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابا پھپھو کہاں ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے نوری پر نظر ڈالی۔ اچھی خاصی لڑکی تھی اور مجھے پسند بھی آئی تھی۔ جو فیصلہ اتنے دن سے اٹکا ہوا تھا وہ آج ہو گیا۔ مجھے سامنے سے سکینہ پھپھو آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہائے میرا پیارا بچہ، ایک زوردار نعرہ لگا کر انہوں نے مجھے دبوچ ہی لیا۔ بھائی جان، کتنا بڑا ہو گیا ہے ہمارا حارث۔ اپنی طرف سے وہ پیار جتلا رہی تھی۔ پھپھو سے تو میں بہت سالوں بعد ملا تھا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اکرم بھی آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ عجیب سے مزاج کا لگا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا بات کرتا رہا۔ نوری پھر مجھے دکھائی نہ دی۔ رات کے کھانے پر میں نے اس کو اماں کے ساتھ باورچی خانے میں کام کرواتے دیکھا اور کھانے کے بعد پھر اس سے بات کی۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ وہ پرائیویٹ انٹر کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی۔ کافی سلجھی ہوئی لڑکی لگی۔ اماں پہلے تو کچھ چپ سی تھی، لیکن نوری ان کو بھی اچھی لگی۔ 2 دن پھپھو لوگ ہمارے ہاں رکے تھے اور پھر کسی رشتہ دار کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے مجھ سے میری مرضی پوچھی۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ ابا نے یہی کہا،
ہم باقاعدہ اگلے ماہ ان کے ہاں رشتہ لے کر جائیں گے، ابھی بس وہ پھپھو کے کان میں بات ڈال دیں گے۔ پھپھو لوگ تو وہیں سے گاؤں چلے گئے۔ ابا نے فون کر کے پھپھو کو کہہ دیا تھا کہ ہم حارث کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ پھپھو نے تو اسی وقت ہاں کہہ دیا تھا۔ اگلے ماہ ہمارا بہاولپور جانے کا پروگرام طے ہو گیا۔ پھپھو کے فون تواتر سے آنے لگے۔ اماں اور ابا بھی فون پر باقاعدگی سے رابطہ رکھ رہی تھیں۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ حارث کو بھی ساتھ لے کر آئیں، گھر کے بڑے بزرگ بھی مل لیں گے۔ میں تو نوکری میں مصروف تھا۔ ابا کے اصرار پر میں بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہی تھی، میں نے 2 دن کی مزید چھٹی لے لی۔ ابھی جانے میں وقت پڑا تھا۔ ابا بہن کے گھر رشتہ کے لیے جا رہے تھے۔ وہ روز اماں کو لے جاتے اور نہ جانے کیا کیا اٹھا لاتے۔ ہمارے جانے سے 15 دن پہلے پھپھو کا فون آنا بند ہو گیا۔ ابا اور اماں نے فون کیا تو پھپھو سے بات نہیں ہو پائی۔ کبھی کوئی فون اٹھاتا، کبھی کوئی۔ واضح بات پتہ نہیں چل رہی تھی۔ خیر ہفتے بعد پھپھو کا فون خود ہی آ گیا۔ بظاہر انہوں نے نارمل بات کی اور ہمارے آنے کا دن پوچھا۔ مقررہ دن ہماری چھوٹی سی فیملی خوب ساز و سامان کے ساتھ بہاولپور روانہ ہوئی۔ پہلے ابا اور ہم ماموں کے گھر پہنچے۔ ان سب نے خوشی سے استقبال کیا۔ کل صبح ہمیں پھپھو کے گھر جانا تھا۔ ابا نے ماموں کو بتایا ہم حارث کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ اگلی صبح ہم سب تیار ہو کر پھپھو سکینہ کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں دھند چھائی ہوئی تھی اور سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچتے ہی ان کا بیٹا اکرم دروازے پر ملا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا اور زیادہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ پھپھو نے ہمیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا، لیکن گھر میں ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ نوری نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے اماں سے سرگوشی میں پوچھا، نوری کہاں ہے؟ اماں نے جواب دیا، پھپھو کے گھر شاید باورچی خانے میں ہوگی۔ پھپھا تو وفات پا چکے تھے۔ اکرم، نوری اور سلمہ آپا پھپھو کے یہ 3 بچے تھے۔ سلمہ آپا شادی شدہ تھیں، ان کے میاں بھی آئے ہوئے تھے۔ ابا نے کہہ دیا، بھائی ہماری بیٹی کہاں ہے؟ پھپھو نے یہی کہا، بھائی جان بس ابھی آ رہی ہے۔ کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ نوری کی غیر موجودگی پر سب چپ تھے۔ ابا نے رشتہ ڈالا تو پھوپھی نے گزارش کی کہ ہم رخصتی بھلے سال بعد کریں لیکن نکاح کر جائیں۔ ان کے اس مطالبے پر ہم حیران ہو گئے کیونکہ ابھی ہمارے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھپھو کا زور اسی بات پر تھا، وہ منگنی نہیں نکاح کریں گے۔ ابا بھی تھوڑا سا بگڑے کہ بہن ان کی زبان پر اعتبار نہیں کر رہی، لیکن پھپھو نے یہی کہا، برادری سے نوری کے بہت رشتے ہیں، میں کس کو منع کروں؟ پھپھو تو شگن لے کر بیٹھی ہے، جب نکاح ہو جائے گا تو سب چپ کر جائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ابا نے اس وقت ان کو ہاں کر دی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ پھپھو ہم سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اسی دن عصر کے وقت نکاح رکھ لیا گیا۔ اماں کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، ان کو یہ عجلت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کام والے 5 جوڑے ہم سب ساتھ لائے تھے، اسی میں سے ایک جوڑا نوری کو پہنا دیا گیا۔ میرے بھائی ہار پھول لینے چلے گئے۔ عصر میں بس 1 گھنٹہ تھا۔ ابا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ پھپھو اور سلمہ باجی انتظامات میں لگ گئے۔ اماں اس طرح سے خاندان کے بغیر نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، حارث کوئی گڑبڑ ہے؟ میں بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نوری سے شادی میری بھی خواہش تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹہ گزر گیا۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، میرے گلے میں ہار ڈال دیا گیا۔ عباد اور تنویر تصویریں بنا رہے تھے۔ خوشی کا ماحول بن گیا۔ ابا نے تو مٹھائیوں کے اور ٹوکرے منگوا لیے تھے۔ اماں بھی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ سلمہ آپا کے شوہر مولوی صاحب کے ساتھ ایجاب و قبول کروانے اوپر گئے تو تنویر بھی تصویریں بنانے اوپر چلا گیا۔ اچانک اوپر سے شور بلند ہوا۔ وہ باقاعدہ چیخوں کی آواز تھی، عورتوں کی، اور ساتھ میں ایک مردانہ چیخ۔ ہم سب اٹھ کر اوپر کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے ہم سیڑھیاں چڑھ پاتے، سلمہ آپا کے شوہر لڑکتے ہوئے نیچے آ گرے۔ نہ جانے ان کو کس نے دھکا دیا۔ اسلم نے ان کو اٹھایا، ان کا تو سر پھٹ گیا اور خون بہہ رہا تھا۔
میں، تنویر اور آپا تیزی سے اوپر کو بھاگے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل کوسوں دھڑکنے لگے تھے، لیکن اوپر پہنچے تو منظر ہی خوفناک تھا۔ نوری بکھرے بال کے ساتھ گلابی دوپٹہ اوڑھے دروازے میں کھڑی تھی۔ پیچھے اماں، پھپھی اور سلمہ آپا حواس باختہ کھڑی تھیں۔ مولوی صاحب اور عباد بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے نوری سے پوچھا۔ اس نے جن نظروں سے مجھے اور میرے گلے میں پڑے ہار کو دیکھا، میرے تو جسم میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ نہ جانے کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں اور ان سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے تو اماں کی فکر ہو گئی۔ اماں، اماں، میں اماں کو آوازیں دینے لگا۔ ابا اور تنویر بھی حیران و پریشان تھے۔ پھپھو نے ہمت کی، اس کو آ کر پیچھے سے جپھی ڈال کر پکڑا اور سائیڈ میں کیا۔ میں تو بھاگ کر کمرے میں اماں کے پاس چلا گیا۔ اماں الگ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، حارث، اس لڑکی میں جن ہے، یہ تو مرنے مارنے پر تلی ہے، جلدی چلو یہاں سے۔ مجھے دیکھ کر عباد اور مولوی صاحب بھی دروازے کے پیچھے سے نکل آئے۔ دروازے میں کھڑی دبلی پتلی نوری میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، اور وہ پھپھی لوگوں سے خود کو چھڑا کر نیچے بھاگی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ مولوی صاحب تو موقع غنیمت دیکھ کر بھاگ گئے، اور وہ نوری ڈرائنگ روم میں رکھے مٹھائی کے ٹوکرے کو پھاڑ پھاڑ کر اس سے مٹھائی نکال کر بھر بھر کر پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی۔ جس نے بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کی، ایسے اڑائی کہ سب اپنی جگہ سہم گئے۔ ابا نے سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ اس نے اتنی مٹھائی کھا لی تھی کہ اب اس نے وہیں الٹی کر دی۔ میں اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اس نے میرا دیکھنا محسوس کیا اور جھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس نے جس نظر سے مجھے دیکھا تھا، میں اس نظر کو آج تک نہیں بھول سکتا ہوں۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے تجھے اس سے، وہ مردانہ آواز میں بولا۔ چلا جا یہاں سے، ورنہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کی اس بات سے تو اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئیں۔ ہمارے پیچھے ابا، تنویر اور عباد بھی آ گئے۔ گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا وہاں سے ماموں کے گھر گئے۔ ان کو بھی ساری بات پتہ چل گئی۔ سب نے شکر کیا کہ ہم باخیریت واپس آ گئے، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے نوری واقعی اچھی لگی تھی۔ اس سے شادی نہ ہو پائے وہ الگ دکھ تھا، لیکن مجھے اس کی اس حالت پر بھی افسوس تھا۔ ابا تو بالکل چپ تھے۔ اندازہ یہی تھا کہ پھپھو لوگ سب جانتے تھے اور جان بوجھ کر یہ نکاح کروا رہے تھے۔ میں نے رات اسلم کو فون کیا۔ اس نے پہلے تو میری کال نہ اٹھائی، لیکن میں بھی باز نہ آیا۔ تیسری دفعہ اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ وہ ہسپتال میں ہی تھا۔ میں اس سے جاننا چاہ رہا تھا یہ معاملہ ہے کیا۔ اس نے بتایا، نوری پچھلے کچھ دنوں میں نہ جانے کس آسیب کے جھپٹے میں آ گئی، سمجھ نہیں آتا۔ دم درود بھی کر لیا، ٹھیک بھی ہو گئی تھی، بس چپ چپ سی رہ رہی تھی۔ عامل نے کہا تھا اس کی شادی کروا دو، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ تو پہلے سے بھی بری حالت میں آ گئی۔ اتنی مٹھائی کھا لی تھی کہ اب الٹیاں لگ گئی تھیں۔ ہسپتال لانا پڑا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں صبح سویرے اماں ابا کو بتائے بغیر گاڑی لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ نوری کی جو حالت میں نے دیکھی وہ بہت خراب تھی۔ پھپھی تو مجھ سے بہت معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ میں تو ایک عرصے سے اسلام آباد سے باہر نہیں نکلا۔ ہم بوجھل دل سے واپس اسلام آباد آ گئے۔ اتفاق سے یہاں آنے کے کچھ دنوں بعد ہی مجھے کسی بزرگ کا پتہ چلا۔ میں نے خاص اسلم کو فون کر کے ان کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد بھی اسلم سے میری بات ہوتی رہی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ نوری بمشکل ٹھیک ہوئی، بلکہ کچھ دن پہلے وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اماں نے اس کی شادی کرنا چاہی، وہ پھر آپے سے باہر ہو گئی اور خود کی وہ حالت کر لی کہ مرتے مرتے بچی۔ وہ جن اس کی شادی نہیں ہونے دے گا، یہ ایک افسوسناک بات تھی۔ میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جاب کے لیے پاکستان سے باہر بھی اپلائی کیا اور میری مسقط میں بہت اچھی جاب لگ گئی۔ میں اماں ابا کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ گیا۔ ان اثرات نے نوری کا پیچھا آج تک نہیں چھوڑا۔ 2016 میں میری شادی یہیں مسقط میں میرے دوست کی بہن سے ہوئی۔ اماں ابا، عباد اور تنویر مسقط ہی میرے پاس آ گئے۔ مجھے آج بھی اس کے لیے دکھ ہے۔ ہم تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بیچاری آج بھی اس اثر سے نہ نکل پائی۔
کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو حل نہیں ہو پاتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی یا آپ کے کسی چاہنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔